اس پریزنٹیشن میں ہم اس امر کا جائزہ لیں گے کہ وقف کس طریقے سے فارم کیا جاتا ہے یا کہ کریٹ کیا جاتا ہے، اور وہ کون سے الفاظ ہیں کہ جن کے ذریعے وقف کریٹ کیا جا سکتا ہے، اور اس حوالے سے مختلف شرائط کیا ہیں۔ اس میں جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ وقف کے لیے استعمال کیے جانے والے الفاظ بالکل واضح ہوں، کلیئر ہوں، ان ایمبیگیوس ہوں، کہ جس کے اندر کسی قسم کا کوئی ابہام نہ ہو، اور بہتر یہ ہے کہ وہ وقف ہی کے الفاظ سے، یعنی کوئی ایسے الفاظ کے جو کہ وقف کو واضح طور پر کمیونیکیٹ کرتے ہوں، یعنی پارٹیز کی انٹینشن ٹو، یا کہ ڈیڈیکیٹر کی انٹینشن ٹو کریٹ وقف، یعنی وہ اس طرح کے جو الفاظ ہوں، جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ آئی ڈیڈیکیٹ دس پراپرٹی فار دی کنسٹرکشن آف ماس، یہ پراپرٹی میں مدرسے کے لیے وقف کر رہا ہوں، یہ جو میں کیش انڈاؤمنٹ جو ہے وہ بنا رہا ہوں، یہ اصول الدین یا کہ شریعہ پڑھنے والے طلبہ کے لیے ہوگا، فلانی یونیورسٹی میں اگر جو ہے وہ شریعہ پڑھتے ہیں اسٹوڈنٹس تو یہ ان کے لیے وقف ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کلیئر امبیگوس ورڈز میں اپنی انٹینشن ٹو کریٹ وقف، یعنی یہ ان الفاظ کے ساتھ وقف کو کریٹ کرنا چاہیے۔ ویسے تو ایک وقف کو کسی نامعلوم واقعے پہ آپ اسے کنٹینجنٹ یا کہ ڈیپینڈنٹ نہیں کر سکتے، کہ اگر فلاں آیا یا اگر میرا ملک سے باہر اگر میں جو ہے وہ ٹرانسفر یا شفٹ ہو گیا تو تب میں نے یہ وقف کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وقف کی ناٹ بی میڈ کنٹینجنٹ اپان سرٹن ایونٹ وچ از ناٹ نون، یا کہ جس کی ہیپننگ یا کہ نان ہیپننگ از ناٹ نون ایٹ دی ٹائم آف کانٹیکٹ۔ لیکن ڈیتھ پہ وقف کو کنٹینجنٹ یا کہ ڈیپینڈنٹ کیا جا سکتا ہے، کہ مثلاً ایک شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میری موت کے بعد یہ پراپرٹی وقف ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس وقف کی حیثیت ایک قسم کی وصیت کی ہے، اور ہمیں اس بات کا علم ہے کہ وصیت 1/3 آف دی پراپرٹی میں افیکٹو ہوتی ہے۔ یعنی آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں اپنی یہ ساری کی ساری پراپرٹی جو ہے وہ وقف میں، کہ میں اپنی ساری پراپرٹی میں کسی کو گفٹ کر رہا ہوں یا اس کی میں وصیت کرتا ہوں۔ وصیت 1/3 کی حد تک ہے، یعنی ایسا وقف کہ جو کہ ڈیڈیکیٹر یا فاؤنڈر کی موت کے بعد مؤثر ہو، افیکٹو ہو، وہ صرف 1/3 آف دی پراپرٹی کی حد تک ہی افیکٹو ہوتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ اگر اس نے کوئی پراپرٹی وقف کی اور اس نے یہ کہا ہے کہ دس وقف ول کم انٹو فورس اور آپریشن آفٹر مائی ڈیتھ، تو اس کا مطلب ہے کہ 1/3 آف دی پراپرٹی کی حد تک تو وہ وقف ہوگا جس کی کہ اسے اجازت تھی، لیکن جو باقی جو پراپرٹی ہے وہ ورثاء کے درمیان وہ جو شرعی جو حصے ہیں یا کہ جو شرعی تقسیم ہے اس کے مطابق وہ تقسیم ہوگی۔ اس کو ہم ٹیسٹامنٹری وقف کہتے ہیں، یعنی جس کی حیثیت ایک قسم کی وصیت کی ہے۔ جو ورڈز یا کہ جو الفاظ وقف کی کریشن کے لیے استعمال کیے جائیں ان میں پرماننس کا عنصر ہونا چاہیے، کہ جیسے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آئی ڈیڈیکیٹ دس پراپرٹی فار ماس آن پرماننٹ بیسس، آئی ڈیڈیکیٹ دس پراپرٹی فار مدرسہ فار دی کنسٹرکشن آف مدرسہ، یہ آن پرماننٹ بیسس، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر پرماننس کا یا پرپیچوٹی کا ایک عنصر لازماً موجود ہونا چاہیے۔ کوئی انویلڈ کنڈیشن آپ اس کانٹریکٹ کے ساتھ اٹیچ نہیں کر سکتے۔ انویلڈ کنڈیشن یہ ہے کہ فاؤنڈر یہ کہے کہ یہ میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں آن دی کنڈیشن کہ میں جب چاہوں میں اس کو ریووک کر سکتا ہوں، میں یہ وقف کرتا ہوں اس کنڈیشن پہ کہ یہ جو امام ہے اس کی تنخواہ وہ اتنی رہے گی، اس سے مزید آگے جو نہیں بڑھے گی، یا حالانکہ ایک جینوئن نیڈ اس تنخواہ کو بڑھانے کی ہو، اور جو کہ جج بعد میں یہ سمجھے کہ اس کی جو سیلری ہے یا ریمونریشن کو بڑھانے کی ضرورت ہے، تو ایسی کنڈیشنز کو ایک قسم کا انویلڈ کنڈیشن جو کہا جاتا ہے۔ تو وقف ڈیڈ میں کوئی بھی انویلڈ کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے۔
تو یہ اس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامک لا prescribes certain conditions and rule for the creation of waqf which are to be observed and taken care of by the judge as well as by the trustee and custodian.